جنید بغدادی سطح آپ پر چل رہے ہیں، پانی پر چل رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ورد کرتے ہوئے پانی پر چل رہے ہیں۔ ایک شخص دیکھتا وہ کہتا ہے حضرت آپ پانی پر چل رہے ہیں، یوں چل رہے ہیں جیسے انسان زمین پر چل رہا ہوتا ہے، پڑھ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ وہ شخص کہتا ہے جنید بغدادی میں نے بھی دریا پار کرنا ہے، مجھے فرمائے میں بھی کچھ پڑھوں، فرمایا تو پڑھتا رہے، یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید پڑھتا ہوا پانی پر وہ بھی چل رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے گروپ کے ایک بھائی نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ میں احمد رضا خان صاحب کے لکھے ہوئے وہ عبارت پیش کروں جہاں پہ انہوں نے شرک و بدعت اور کفر کی دعوت دی ہے۔ میں اپنے اس بھائی کو اور گروپ کے تمام ممبران کو اور تمام سامعین کو ایک بات بتا دوں کہ جب انسان کتاب و سنت کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو پش پوست ڈالتا ہے، شیطان اسے کب شرک و بدعت اور کفر کے وادی میں داخل کر دیتا ہے اسے معلوم بھی نہیں پڑتا ہے۔ وہ کب جا کر کے کفر اور شرک اور بدعت کے دلدل میں گھس جاتا ہے اسے معلوم نہیں پڑتا، وہ سمجھتا ہے ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ معاملہ صرف احمد رضا خان صاحب تک نہیں ہے، ایسی باتیں بتانے والے، ایسی کہانیاں سنانے والے، ایسی باتیں لکھنے والے ان کے بہت سارے بزرگ ہیں جن کی کتابیں بازار میں موجود ہے۔ آپ نے کہا احمد رضا خان صاحب کے تعلق سے، میں آپ کے سامنے ان کی کتاب رکھتا ہوں۔ ویسے تو انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، بہت سارے عقیدے گڑھے، کتاب و سنت کے خلاف بہت سارے باتیں بنائیں۔ میں ان کی صرف ایک کتاب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں سے چند عبارت آپ کے سامنے رکھوں گا ایک ایک کر کے۔ یہ کتاب ہے ملفوظات، یہ کتاب بازار میں موجود ہے، اور اس کتاب کو سننے والے میں اپنے بریلوی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ہمیں گالیاں دینے سے پہلے، ہم پر بھونکنے سے پہلے، ہمیں برا کہنے سے پہلے مارکیٹ میں جاؤ، جا کر کے اس کتاب کو خریدو، خرید کر کے پڑھو، اس کے رد میں جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل میں آپ کے سامنے رکھوں اس کو بھی پڑھو۔ اور اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ حق کا فیصلہ کرنا کہ سچ بات کون کر سکتا ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا سچ بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا ہے۔ آئیے ہم سیدھا چلتے ہیں ان کی کتاب کی طرف۔ یہ ملفوظات کے 104 نمبر کا صفحہ سب سے پہلے آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ ان سے سوال کیا گیا، حضرت یہ واقعہ کس کتاب میں ہے؟ کہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یا اللہ فرمایا اور دریا میں اتر گئے۔ پورا واقعہ یاد نہیں ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ واقعہ ذرا بتائیے کون سی کتاب میں ہے؟ کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یا اللہ کہتے ہوئے دریا میں چلنے لگے، یہ کون سی کتاب میں ہے؟ یہ بتاتے ہیں، یہ جواب دیتے ہیں۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ غالباً حدیقہ ندیہ میں ہے کہ ایک مرتبہ سیدی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دریا پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے۔ بعد کو ایک شخص آیا، اس سے بھی پار جانے کی ضرورت تھی، کوئی کشتی اس وقت موجود نہ تھی۔ جب اس نے حضرت کو جاتے ہوئے دیکھا تو عرض کی میں کس طرح ہوں؟ فرمایا جنید یا جنید کہتا چلا۔ اس نے یہی کہا اور دریا میں زمین کی طرح چلنے لگا۔ جب بیچ دریا میں پہنچا، شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت تو خود یا اللہ کہیں اور مجھ سے یا جنید کہلواتے ہیں، میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں؟ میں نے یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دیکھیں ان کی تعلیم، یہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ یا اللہ کہو گے تو ڈوب جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے، اور یا جنید پکارو گے تو پار ہو جاؤ گے۔ یہ کفر نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو آگے یہ کہتے ہیں کہ جب میں غوطہ کھانے لگا تو پکارا حضرت میں چلا، فرمایا وہی کہہ یا جنید یا جنید۔ جب کہا دریا سے پار ہو گیا۔ پار ہونے کے بعد عرض کی حضرت یہ کیا بات تھی کہ آپ اللہ کہے تو پار ہوں اور میں کہوں تو غوطہ کھاؤں؟ فرمایا ارے نادان، ابھی تو جنید تک پہنچا نہیں، ابھی اللہ تک رسائی کیسے ہوگی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی کہ یہ درس ذرا اس بات کی کہ تم اللہ کو مت پکارو اپنی ضرورت کے لیے، اپنی حاجت میں اللہ کو مت پکارو، اپنی پریشانیوں میں، اپنی تکلیف میں اللہ کو مت پکارو،
بابا کو پکارو، جنید بغدادی کو پکارو، یہ تمہارے مشکلات کو دور کریں گے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، تم ان کو پکارو گے، وہ تمہیں دریا میں پانی کے مانند چلا دیں گے۔ اللہ کو پکارو گے، اللہ تمہیں ڈبا دے گا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون میں آپ کے سامنے سورہ یونس کے 32 نمبر آیت ان کے دلیل کے، ان کے تحریر کے رد میں پیش کر رہا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا۔ اللہ کا کلام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُم فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے۔ دریا خشکی میں چلانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں چلاتا ہوں، یہ کہتے ہیں ہمارا بابا چلاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح سے ایک اور آیت آپ کے سامنے ہم نے رکھنے کی کوشش کی ہے، سورہ لقمان کی 31 نمبر آیت ہے، اس کو بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیوریاکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں؟ غیر اللہ کو پکارنے والوں، جنید بابا کو اپنے دریا میں پار لگانے والے، سمجھنے والوں اور اس کی دعوت دینے والوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ تمہیں اپنے نشانیاں دکھا دے۔ یقیناً اس میں ہر ایک صبر اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دریا میں چلانے والا اللہ کی ذات ہے، یہ کہتا ہے کہ ہمارا بابا چلاتا ہے۔ یہ ہے کفر میرے بھائی۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کے کہتا ہے، جب وہ ایمان نہیں لائے تھے، آ کر کے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کشتی سمندر میں تھی، موجیں بہت تیز تھی، ایسا لگتا تھا کہ اب ہم ڈوب جائیں گے۔ ہم نے سمندر میں رہتے ہوئے، اپنی کشتی میں رہتے ہوئے لات اور عزا کو پکارا، حبل کو پکارا، ہماری مدد کو کوئی نہیں آیا۔ اے محمد، ہم نے جب آپ کے رب کو پکارا، اللہ نے ہمارے کشتی کو پار لگا دی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اس بات کی دلیل اپنے قرآن میں رکھتا ہے کہ یہ مشرک دریا میں رہتے ہوئے خالص اللہ کو پکارتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو پار لگا دیتا ہے تو خشکی میں آ کر کے پھر یہ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ کافر جو کہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت، یہ کافر دریا میں ڈوب رہا تھا، یا اللہ پکارا پار ہو گیا۔ یہ مومن، یہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا، یہ درس دے رہا ہے کہ یا اللہ پکارو گے تو غرق ہو جاؤ گے۔ اس سے بہتر تو کافر رہا، اس سے بہتر تو اکرامہ کا عقیدہ رہا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ میں جاری رکھوں گا، تھوڑا صبر سے کام لیجیے گا۔